یہ ویژولز دوستوں آپ کے سامنے چل رہے ہیں۔ یہ ویژولز حسن خیل خیبر پختونخوا کے ہیں، پشاور کے آس پاس کا یہ علاقہ ہے۔ یہ ویژولز آپ دیکھیں کہ نیچے جو ہے وہ پاکستان آرمی کی ایک چیک پوسٹ ہے، ایک بیس ہے۔ اس بیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بختر بند گاڑیاں، فوجی جوان جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی دوران ایک ڈرون آتا ہے اور یہاں پر بم گراتا ہے۔ بختر بند گاڑی سے تھوڑا سا بم آگے گرتا ہے، یہ بم گرا کر ڈرون جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، ایسی ٹیکنالوجی پاکستان میں ٹی ٹی پی کے ہاتھ لگ گئی ہے۔ یعنی ٹی ٹی پی خیبر پختونخوا اور آس پاس کے جتنے بھی علاقے ہیں وہاں اپنے ڈرونز خود بنا رہے ہیں۔ اندازہ دوستو آپ لگائیں، یہ ویژولز آپ کے سامنے رکھتے ہیں، صرف ڈرون نہیں بلکہ راکٹس بھی اپنے بنائے جا رہے ہیں۔ یہ آپ ویژولز دیکھ سکتے ہیں طالبان کے کہ ایک کنٹینر کے اندر جو ہے یہ راکٹ آ رہے ہوتے ہیں، جن کے ساتھ یہ راکٹ لانچر بھی آپ دیکھیں کہ دیسی ٹائپ کے یہ راکٹس ہیں، یہ لگاتے ہیں اور اس کو لانچ کر کے پاکستان آرمی کی بیسز پر جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں۔ سوال بنتا ہے کہ یہ ہتھیار آ کہاں سے رہے ہیں؟ پھر آپ یہ ڈرون بھی دیکھ سکتے ہیں، ایسے ڈرونز دیسی ساختہ یہ ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں وہ یہ ڈرونز بھی بنانا شروع ہو گئے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب ٹی ٹی پی کے پاس اس قسم کا اسلحہ موجود ہے تو افغانستان کے پاس کیسے نہیں ہوگا؟ افغانستان کے پاس بھی ایسے ہتھیار موجود ہوں گے، اور کون فراہم کر رہا ہوگا؟ یہ ٹیکنالوجی کون فراہم کر رہا ہے؟ یہ بھی دوستو کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اب یہاں پر دوستو یہ بنوں کی سچویشن آپ دیکھیں، یہ ویژولز بنوں کے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ یہاں سے نکلو، یہاں سے نکلو، بہت کچھ ہو گیا، تباہی پھر گئی ہے۔ اب یہاں پر دوستو متحدہ عرب امارات جو ہے وہ کھل کر اس کے پیچھے ہے، افغانستان کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے، طالبان کو کر رہا ہے۔ لیکن یہاں پر دوستو اس خبر کا دینے کا مقصد یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کی پالیسی کو دیکھا جائے کہ آخر متحدہ عرب امارات چاہتا کیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کیوں وہ ہتھیار فراہم کر رہا ہے۔ صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پاکستان میں یا پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ مقصد بھی ہے، لیکن متحدہ عرب امارات کا اس سے بھی بڑا مقصد کوئی لگتا ہے، اس سے بھی اوپر لیول کا مقصد جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کا لگتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ وہ آپ کے سامنے دوستو رکھتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ حامد میر بھی اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں، وہ بھی نام لے چکے ہیں کہ ایک عرب ملک بھی افغانستان کی مدد بھی کر رہا ہے، پاکستان میں ٹی ٹی پی کی مدد بھی کر رہا ہے، اور پاکستان میں جو بڑے بڑے چیک پوسٹوں پر حملے ہوتے ہیں پاکستانی فوج کے، اس میں کہیں نہ کہیں متحدہ عرب امارات کا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ ہتھیار بھی فراہم کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کو، اور پیسہ بھی فراہم کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ حملے پاکستان پر کیے جائیں اور پاکستان کو اندر سے کمزور کیا جائے۔ اب حامد میر جیسے صحافی کو اگر یہ چیز معلوم ہے تو کیا ہمارے اداروں کو معلوم نہیں ہوگی؟ ظاہر ہے ان کو بھی معلوم ہے، لیکن سوال ہے کہ وہ کوئی کچھ کرتے کیوں نہیں؟ یہ دوستو ایک بہت بڑا سوال ہے کہ وہ کچھ کرتے کیوں نہیں ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ ڈرونز بھی دے رہے ہیں ان کو، پھر راکٹ بھی دے رہے ہیں۔ یہ تو آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے جو یمن کے باغی ہیں یا حزب اللہ ہیں ان طرح کا کوئی گروپ بنتا جا رہا ہے، جن کے پاس اب ماڈرن ہتھیار جو ہیں وہ آتے جا رہے ہیں۔ پہلے ان کے پاس صرف بندوقیں ہوتی تھی، لیکن اب دنیا ان کو جو ہے ڈرونز، ٹیکنالوجی اور باقی بھی فراہم کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہاں پر سوال ہے کہ کیا متحدہ عرب امارات افغانستان کو اس طرح ڈرون فراہم نہیں کر سکتا؟ بہت ڈرون فراہم کر سکتا ہے متحدہ عرب امارات افغانستان کو، اور پاکستان کو بھی یہ چیزیں معلوم ہو چکی ہیں، اس لیے پاکستان نے اب ان پر حملے کرنا تھوڑا روک دیے ہیں، کیونکہ اگر وہ یہ ڈرون مارنا شروع ہو گئے تو ظاہر ہے کہ وہ اتنی تعداد میں ماریں گے کہ پھر آپ کو روکنا بڑا مشکل ہو جائے گا کہ آپ یہ ڈرونز جو ہیں ان کو کیسے روکیں۔ اب یہاں پر دوستو اصل مدے پر آتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات ایسا کر کیوں رہا ہے؟ آخر کیا بڑی چیز ان کو چاہیے پاکستان سے؟ اب یہ بنوں میں بھی دیکھیں دوستو اتنے حالات خراب ہو چکے ہیں، کچھ ہماری بھی غلطیاں ہیں، کچھ ہماری بھی پالیسیز ایسی ہیں، کچھ جو ہیں وہ باہر کے ممالک جو ہیں ہم پر حملے کروا رہے ہیں۔ اب بنوں میں جو ہے لوگوں کو بھگایا جا رہا ہے کہ یہاں سے بھاگو، تو خیبر پختونخوا کا ایک بڑا علاقہ جو ہے ان کو انہوں نے خالی کروانا ہی کروانا ہے۔ یہ بنوں، لکی مروت، باجوڑ، اس طرح کے علاقے جو ہیں انہوں نے خالی کروانے ہیں، اور یہاں پر آپ کہہ لیں کہ مائنز اور زیادہ سے زیادہ جو معدنیات ہیں ان کو حاصل کیا جائے گا، تاکہ امریکہ کے یہاں پر اڈے بھی پاسبل ہے کہ بن جائیں، اور امریکہ
امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں۔ اب متحدہ عرب امارات دوستو گوادر کو تو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، لیکن اصل مقصد ان کا یہ ہے کہ پورے کے پورے بلوچستان کو پاکستان سے الگ کیا جائے، اتنی خانہ جنگی یہاں پر کروا دی جائے کہ پاکستان امریکہ سے مدد مانگے، امریکہ یہاں اگر آئے گا وہ ایران سے بھی لڑے گا، پاکستان کی مدد کرے گا دہشت گردی ختم کرنے میں، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے وہ پاکستان سے بلوچستان جو ہے وہ توڑ دیا جائے گا اور ایک بلوچستان جو ہے اس کو الگ کر دیا جائے گا۔